نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے۔ I tried to kill myself. ہم لوگوں کا زہر اپنے اندر پالتے ہیں، جس نے غلط کیا ہوتا ہے وہ چل کر رہا ہے۔ آپ نے دنیا کے ساتھ بہترین کیا ہو اور دنیا آپ کے ساتھ غلط کرتی چلی جائے، آپ پھر بھی انہیں معاف کر دیں۔ مجھے ہمیشہ لوگوں نے نا میرے حلیے پہ جج کیا، مجھے کوئی دور سے آتا ہوا دیکھتا ہے سوچتا ہے یار پارٹی اینیمل ہے، یہ چینیں پہنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں الفا ویو بائی سیمری دادا، پاورڈ بائی سوشیون۔ اور جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم ایک سیریز لے کر آ رہے ہیں سپر سول کی، جس میں ہم آپ کو ان مہمانوں سے ملواتے ہیں جو کہ نہ صرف ڈفرینٹ شعبۂ زندگی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، بلکہ وہ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ چیریٹی، جیسے کہ اپنے ملک کے کلچر کو، اپنے نیریٹو کو سامنے لے کر آنا، اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے وہ اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت سنگر بھی ہیں، وہ سنگنگ کے اندر بھی ہیں، وہ ایکٹنگ میں بھی ہیں، ڈائریکشن میں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ان کی پیاری عادت ہے کہ وہ چیریٹی کے کام میں، سوشل ورک کے کام میں جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ ضرور ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نعمان جاوید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں نعمان؟ I'm great. Thank you for having me over. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور اتنے شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے آپ کو ہم نے کہا اور آپ آئے۔ اچھا نعمان، سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے تمہاری تو بہت زیادہ کئی دفعہ ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ سب دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کو تم ہینڈل کیسے کرتے ہو پھر؟ دیکھیں، ٹرولنگ ہمارے جو کچھ بھائی بہن ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کسی کا غصہ کسی پہ نکال رہے ہوتے ہیں، کچھ فرسٹریشنز باہر نکال رہے ہوتے ہیں، تو آئی ڈونٹ فیل بیڈ۔ مجھے جب بھی کوئی ٹرول کرتا ہے تو اس کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو فالو کرتا ہوں، اور وہ بڑی سمپل سی چیز یہ ہے کہ جب کوئی مجھے کہتا ہے یار او تو دھماکہ یہ اور فلانا وہ، میں اس کو آگے رپلائی کرتا ہوں تھینک یو ویری مچ، آپ کو اگر میری دل آزاری کر کے مجھے برا بھلا کہہ کے اچھا لگ رہا ہے تو پلیز آپ اور کہہ لیجیے، کہیں آپ کے دل میں کوئی خلش باقی نہیں رہ جائے، اور اللہ آپ کو سدا خوش رکھے اور آپ پہ ہمیشہ اپنی رحمت کرے۔ دیٹ از مائی رپلائی آلویز ٹو آل دا ٹرولرز۔ اور 2 منٹ بعد وہ خود میسج ڈیلیٹ کرتا ہے اور مجھے آ کے میسج کرتا ہے پرائیویٹ میں کہ سوری نعمان بھائی، غصے میں تھا یا فلانا کچھ تھا، بات سمجھ نہیں آئی، اس کو دل پہ نہ لگا، یہ مذاق کر رہا تھا، اور اس کے بعد وہ میرا دوست، میرا فین بن جاتا ہے۔ زبردست۔ تو میں اس کے دیکھیں، ہیٹ بگیٹس ہیٹ۔ ہاں، اگر آپ کسی کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے ہی دیں گے تو وہ معاملہ کبھی حل نہیں ہوگا، صرف لڑائی ہوگی۔ اس کا جواب پیار سے دیں پیار گے۔ سے ہاں، دیں تو شاید بہت سارے لوگ ہیں جو برے نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں کون کس مصیبت سے گزر رہا ہوتا ہے، کس فریم آف مائنڈ میں ہوتا ہے، یا اس کو نہیں علم ہوتا کہ میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس سے کسی کا دل دکھ سکتا ہے، وہ اپنی طرف سے فن کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس کو سمجھانا ہے۔ لیکن سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، ایک ہے پیار کا طریقہ، ایک مار کا۔ پیار سے بات سمجھ آتی ہے، مار سے انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جیسے ایک سیئنگ بھی تھی کہ واٹ از دی ریمیڈی فار ہیٹریڈ، تو اس نے کہا ڈوزیج از، مطلب کہ جو کیور ہے وہ دیٹ از لو۔ اس نے کہا اگر نہ ہو تو کہتے ہیں انکریز دی ڈوزیج، سو دیٹس واٹ ایکچولی تھنگ از۔ اچھا، مجھے بیچ میں آپ نے بہت ایک عرصہ نہیں آئے، گانے کی طرف بھی نہیں آئے، اور آپ کی بہت لمبی بریک تھی۔ بنتی تو تھی، لیکن مطلب کہ کیوں، مطلب اتنی بریک لینے کی اتنی نہیں بنتی تھی، سوری نعمان، تھوڑی بنتی تھی یار۔ وہ سین یہ ہے کہ آئی ایم آل ہارٹ، میرا دماغ نہیں چلتا۔ ہاں، وہ تو مجھے پتا ہے۔ I don't have a functioning brain, I'm all heart۔ تو جب میں فیلڈ میں آیا، I thought کہ سب لوگ میری طرح کے ہیں، اچھے ہیں، جو بات جو کہہ رہا ہے آپ کے منہ پہ وہ سچ ہوگی، بیکاز مجھے عادت نہیں کسی کے ساتھ دھوکے بازی کرنے کی، my word is my oath۔ تو جب وہ مجھے دھچکے ملے نا، بیک سٹیبنگ پہ بیک سٹیبنگ، پہلے تو بیک سٹیبنگ سٹارٹ ہوئی نا میرے گھر سے، اوکے، شروع سے وہاں سے سٹارٹ ہوئی۔ جو لوگ آپ کا فال بیک میٹرس ہوتے ہیں، جو لوگ آپ کو پیدا اس لیے ہوتے ہیں دنیا میں، ہوتے اس لیے کہ آپ کو سنبھالیں گے، جب وہ نہیں ہو آپ کے ساتھ، آپ کے کوئی رشتہ آپ کے ساتھ نہیں ہو، تو آپ کی بیک سٹیبنگ وہاں سے شروع ہو گئی، ریگارڈلیس کہ آپ کیا برا کیا آپ نے زندگی میں۔ اس کے بعد جب آپ آتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں یہ میرا دوست ہے، یہ میرا اپنا انسان ہے، اور یہ فیلڈ ہے، یہ ہم لوگ ساتھ ہیں، ہر انسان جب جھوٹا نکلا نا تو it got a bit too much for me۔ کیا کوئی ہارٹ بریک تھا؟ شدید ہارٹ بریک اس قسم کے، توبہ۔ اب بہت بیمار بھی ہوئے؟ نہیں، بیمار میں اپنی وجہ سے ہوا، کیونکہ ایک طرف آپ کو یہ سینیریو سمجھنا پڑے گا، ایک طرف بیک سٹیبنگ مل رہی ہے، دھوکہ مل رہا ہے،
دوسری طرف میں تھوڑا سا سینسٹیو آدمی ہوں بینگ این آرٹسٹ. میرے ملک میں بہت سارے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں. اور ایک چیز میں نے سنی, ٹی وی پہ خبر دیکھی کہ کراچی میں جن دنوں میں بہت زیادہ حالات خراب تھے, ایک 5 سال کی بچی اپنے والد کے ساتھ ایک بس میں جلا دی گئی. اب میں ساری رات بیٹھ کے روتا رہا, سوچتا رہا کہ وہ بچی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. وہ بچی جس کے لیے جو ماں باپ ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے زمین کے رب ہوتے ہیں ہمارے لیے. ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں ان کے تھرو, بیکاز وہی ہمیں بتاتے, سکھاتے, سمجھاتے ہیں. تو 5 سال کے بچے کو اللہ سے زیادہ کانسیپٹ ماں باپ کا سمجھ آتا ہے, بیکاز اللہ کا کانسیپٹ اس کو بعد میں سمجھ آتا ہے. تو وہ بچی کے اوپر کیا گزری ہوگی جب وہ گھبرائی ہوگی اور وہ آگ لگی ہوگی کہ مجھے بچا لو میرے زمین کے رب, میں جس کے تھرو اللہ کو جانتی ہوں, مجھے بچا لو میرے پروٹیکٹر. تو میں اس کی کیفیت نا مجھ پہ عجیب سا طاری ہو گئی. اور وہ اس باپ پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جو اس بچی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, اور وہ اس لمحے کتنا مجبور تھا کہ وہ کچھ نہیں کر پایا. اور وہ دونوں جل گئے. کیوں؟ کیونکہ 2 گروپس نے سوچا کہ یار کسی کی گاڑی کو آگ لگا دینا, کسی کو مار دینا بہت آسان ہے. تو یہ چیزیں مجھ پہ نا بہت افیکٹ کرتی ہیں. تو یہ جب سب چیزیں چل رہی تھی, اس کے بیچ میں یہ سب سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا, تو اچانک سے میرا تعلق اللہ سے کٹ سا گیا. And I have always been very religious. ہاں. تو جب وہ ہوا تو میں بالکل ہی اکیلا ہو گیا. میں اتنا اکیلا ہو گیا کہ مجھے سمجھ نہیں ہے میں کیا کروں. اور اس کے بعد جو میری پرسنل لائف میں پرابلم چل رہے تھے, میری شادی کو لے کے, ان سب چیزوں کو لے کے, ہر چیز نہ ایک دوسرے پہ ایڈ کر رہی تھی. تو ایونچولی پھر میرے دل سے ایک ہی بات آئی کہ یار I don't want to be around you guys. تو تب میں نے وہ بیوقوفی کی تھی. I tried to kill myself. I know that. I should not have done that. Yes, that was wrong. That is still wrong. اور کوئی بھی یہ کرنے اینڈ جا رہا ہے ایوری بڈی لوز. آپ کو ان لوگوں کی محبت بھی, جیسے میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں اور ہمارے دوست ہیں, ہم لوگ بہت پریشان تھے. ہم لوگ بہت زیادہ, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کس سے رابطہ کریں. بٹ اس وقت میں آپ یہ سوچتے نہیں ہیں اور آپ کو چیزیں لگنا شروع ہو جاتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں اس سے بچ گیا. ناٹ بیکاز کہ مجھے زندگی کا شوق ہے, نہیں, بٹ جسٹ بیکاز کہ میں نے اپنے رب کو خفا نہیں کیا, اور اللہ کی رحمت تھی کہ میں بچ گیا, کہ جہنم میرے نام کے ساتھ نہیں لکھی گئی. تو مجھے اس میں سمجھ یہ آئی کہ ریگارڈلیس کے جیسے بھی حالات ہوں, آپ نماز پڑھیں اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور مسائل حل ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو چاہت ہے آپ کو مل جائے گی. جیسے ایک بچہ ہے, اس کا چاہت ہوتی ہے کہ مجھے آگ سے کھیلنا ہے, لیکن وہ اس کے لیے نہیں اچھی ہوتی. وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز میرے حق میں بہتر تھی, کیا نہیں. میری چاہت آگ کی تھی اور میں اس کے لیے تڑپ رہا تھا. اللہ نے مجھے کچھ بہتر دینا تھا. تو مجھے اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اس کو آپ کو ماننا چاہیے. آپ اپنا بیسٹ کریں. میرا جو رشتہ تھا, میں نے کوشش کی کہ یہ اس طریقے سے چلتا ہے, اس طریقے سے چل جائے, اس سے چلتا ہے, اس سے چل جائے, بچھ کے چلتا ہے, بچھ کے چل جائے, کھڑے ہو کے چلتا ہے, کھڑے ہو کے چل جائے, یہ چل جائے. لیکن اس نے نہیں چلنا تھا, بیکاز وہ میرے لیے نہیں تھی چیز, میرے حق میں اچھی نہیں تھی. تو جتنا میں نے کوشش کی, جب وہ نہیں پوری ہو رہی تھی, مجھے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. لیکن آپ ظاہر ہے انسان کئی دفعہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اور آپ اس وقت اس فریم آف مائنڈ میں تھے. بالکل. اگر اس ڈپریشن کے بیچ میں I would have started praying, I would have been fine. ہاں, میں 1 دن روتا, 2 دن روتا, 3 مہینے روتا, لیکن اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاتا. اور ڈپریشن کیسے ختم ہوتا ہے؟ ہم موسٹ لوگوں پہ ڈپریشن ہے ہمارے اپنے پرابلمس کا, کہ یار اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی, اس نے میرے ساتھ غلط کر دیا, اس نے میرے ساتھ غلط کر دیا, اس نے یہ کیا. ہم لوگوں کا زہر اپنے اندر پالتے ہیں. جس نے غلط کیا ہوتا ہے وہ چل کر رہا ہے. You have to understand this. کسی اور نے اگر میرے ساتھ زیادتی کی اور اس کا غصہ اور اس کے اگینسٹ ایک دکھ اور جو بھی چیز ہے وہ میں اپنے اندر پال رہا ہوں اور میرے اندر پلتا جا رہا ہے, اور وہ شخص جس نے کیا ہے, they are least bothered, they are living their life happy. تکلیف میں کون ہے؟ تو اس تکلیف کو ختم کیسے کریں؟ اور ہر دفعہ آپ ہی کیوں تکلیف میں؟ مجھے اس چیز کا بہت گلہ ہے آپ سے. وہی چیز میں ریلائز کی, مجھے خود سے بھی یہ گلہ ہے کہ میں نے کیوں اپنے ساتھ زیادتی کی. تو فائنل مجھے کیا سمجھ آئی بات, کہ اللہ معاف کر دینے والے کو پسند کرتا ہے. ہاں, لیٹ گو. ہاں. تو پہلے تو میں نے کیا معاف جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی. ایک بوجھ اترا میرے کاندھوں سے. میں اتنا زیادہ اپنے اندر غم و غصہ پال کے گھوم رہا تھا کہ اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, کیوں, جبکہ میں نے کچھ نہیں کیا. ریگارڈلیس کسی نے, آپ نے دنیا کے ساتھ بہترین کیا ہو اور دنیا آپ کے ساتھ غلط کرتی چلی جائے, آپ پھر بھی انہیں معاف کر دیں, آپ سکون میں آ جائیں گے. پھر دوسرا میں نے معاف کیا خود کو, کہ جانے دے, ہر چیز تیرے کنٹرول میں نہیں ہے, تو انسان ہے, آج نہیں تو کل تجھ سے بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہوگی, تو اپنے آپ کو بھی معاف کرو. تیسرا, جس کے ساتھ اگر میں نے غلط کیا تھا, جو مجھے لگا جانے انجانے,
آپ اس سے معافی مانگ لیں. اگر وہ آپ کو معاف کر دے گریٹ, نہیں بھی کرتا تو آپ معافی مانگ کے پھر اللہ پہ چھوڑ دیں, بیکاز کہ اللہ خود اس کا دل نرم کرے جیسے بھی ہے. ہاں ہاں, اور چیزیں ود ٹائم ٹھیک ہو جائیں گی. اس دن کے بعد سے آپ سکون میں ہیں ٹوٹلی. اور آپ کا ایک بڑا اسٹرانگ کنیکشن اپنے رب کے ساتھ بنا, جو کہ یہ کنیکٹیوٹی میں نے دیکھی پچھلے 3-4 سال کا عرصہ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور وہ ایک علیحدہ ہی محبت نظر آتی ہے, میرا خیال ہے جو کچھ ہے. خیر مجھے یہ بتائیے کہ پرسنل لائف میں اپنے آپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کہ آپ کیا پرسنل لائف میں میں اپنے آپ کو یوں دیکھتا ہوں کی ہو گیا ہو ہی رہا ہے کہ میں کی کتاب مطلب یار یہ ہو کیا ویسے آف دا ریکارڈ ویسے یہ کیا کیا تھا تم؟ میں ویسے ہر موقع پہ موجود, میں ہر جگہ ساتھ تھی آپ کے, جو بھی آپ نے فیصلہ کیا. دیکھو ٹو بی ویری آنیسٹ, میرے کچھ ریلیشنز تھوڑے آڈ رہے ہیں جسٹ بیکاز کہ مجھے ہمیشہ لوگوں نے نا میرے حلیے پہ جج کیا. مجھے کوئی دور سے آتا ہوا دیکھتا ہے, سوچتا ہے یار پارٹی اینیمل ہے یہ, چینیں پہنی ہوگی, یہ سگریٹ لگے ہوا ہے, یہ بوتلیں پکڑی ہوئی, اور تم بالکل اس سے ڈفرینٹ ہو, کمپلیٹلی ڈفرینٹ. ہاں تو اسی طرح میں لوگوں کو جج نہیں کرتا ان کے حلیے پہ یا جو ان کی زندگی وہ جی رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر انسان اچھا ہے تو وہ شخص اچھا ہے. اب مجھے ایک اور بھی پرابلم ہے, مسایا کمپلیکس. مسایا کمپلیکس یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھے لگتا ہے مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہی ہے, اس کو بچانا ہے, میں ہی بچاؤں گا. مطلب آپ نا ایکچولی جس کا مسئلہ ہوتا ہے نا اینڈ میں اس کو آ کے نعمان کو کہنا پڑتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں بھائی, تم گھر جاؤ آرام کرو جا کے, اٹس اوکے آئی ایم فائن. ہاں تو وہ چیز آئی, تو جس کی وجہ سے میری پہلی شادی بھی انہی ریزنس پہ ہوئی کہ یار آپ نے نکالنا ہے ایک دوسرے کو. یار کوئی شخص ہے جو تکلیف میں ہے, پریشان ہے, ایز اے فرینڈ مجھے جانتا ہے اور اپنے دکھڑے روتا ہے, تو اگر میں آئیڈیاز دے رہا ہوں تو آئیڈیا مجھے دینے والا شخص بہت برا لگتا ہے جو خود اس پہ عمل کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. بالکل جس طرح مجھے میرے دوست کہتے ہیں یار تو ایسا ویڈیو کیوں نہیں بناتا, فلانے کیوں ہوتا ہے, یار تو آ کے بنا دے, لگا پیسے اور بنا دے. میں نے منع تو نہیں کیا, میں اس لیے نہیں بنا رہا کہ میرے پاس وہ پیسے نہیں ہے کہ میں فلانا یہ کروں, نہیں تو میں لے آتا کسی ماڈل کو فلانے کے لیے. تو اسی طرح جب وہ بات چیت ہوئی, سب چیزیں ہوئی, تو آئی ٹرائیڈ اپنی طرف سے کہ آئی کین, میں کسی کی زندگی میں بہتری کر سکتا ہوں, بٹ نہیں, اٹ واز ناٹ مینٹ ٹو بی لائک دس. دوسری بار بھی اسی طرح کے سرکمسٹانسز بنے, اور لوگ آپ سے پہلے کچھ کہتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. سب کو عادت ہوتی ہے پولیٹیشینس کی طرح خوبصورت پکچر پینٹ کرنے کی, پکچر کے پیچھے کے جو چیزیں ہیں وہ کچھ اور. آپ کے پہلے والے جو تھا آپ کا چیزیں, اس کے اوپر تو میں اتنا کامنٹ نہیں کر سکتی, لیکن دوسرے والی چیز میں آپ کو کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ آپ کو جو پکچر پیش کی جا رہی ہے وہ اتنی زیادہ کلرفل نہیں ہے جتنی کہ بات وہی آ گئی نا کہ جو لوگ مجھے جج کرتے رہے تو میرے لیے زندگی میں مسئلہ رہا کہ سب لوگ مجھے سمجھتے رہے کہ بہت اوباش پارٹی اینیمل آدمی ہے, جبکہ میں اس کے بالکل برعکس تھا. اسی طرح مجھے لگا کہ میں کسی کو کیسے جج کر لوں, اور اسپیشلی اگر مجھے کوئی آدمی آ کے بولے کہ یار میں یہ زندگی چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ اس طرح کی زندگی چاہتا ہوں. میرا کوئی بھی ریلیشن اگر شروع ہوا تو وہ میری طرف سے کبھی بھی نہیں ہوا, وہ ہمیشہ دوسری پارٹی کی طرف سے ہوا, بیکاز میں کبھی اس اینڈ پہ سوچتا ہی نہیں. میرے ذہن میں آپ ایز اے دوست ہمیشہ اپنے آپ اور ہیلپنگ ہینڈ کی طرف پہ آئے, لے کے چلتا ہوں. میرے ذہن میں کبھی وہ والی سوچ آئی ہی نہیں. تو جب وہ شروع کرتے ہیں اور وہ اپنی ایک چیز سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یار, اگر میرے ہونے سے یہ چیز ہو جاتی ہے فلاں, تو وائی ناٹ. بٹ تھنگس دین دے ٹیک اے ٹرن, لوگ بدل جاتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کچھ اور ہوتا ہے, لیکن ان کی سوچ, ہم سب اپنے آپ کو ایک ککون میں دیکھتے ہیں کہ ہم سے بہترین کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن ایسا نہیں ہے. anyways I understand, I totally understand. اور تو اس لیے اب آج کل میں ذرا not ready to mingle, are you sure گزار رہا ہوں ایسے. اب یہ بات ریکارڈ کر لیں کہ not ready to mingle. فلمیں دیکھ کے ان لوگوں کو, اور اگر مجھے آپ کا کوئی 2 ہفتے بعد کوئی ایسا اسٹیٹس نظر آیا ریڈی ٹو منگل والا, آئی ایم گونا اسکرو یو گائے, اوکے. اچھا, اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم ڈفرینٹ چیپٹرس پہ نعمان اور میں کام بھی کرتے رہے ہیں, اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم یتیم خانہ میں گئے اور وہاں پہ کسی بچے نے کہا کہ ہمیں سپر مین کے کریکٹر کی ٹی شرٹس بہت پسند ہیں. تو کچھ دن کے بعد جو نعمان کی کال آئی اور اس نے کہا کہ سیم آپ نے جانا ہے ادھر, میں نے کہا ہاں میں نے جانا ہے, آرفنیج میں تمہارا کیا پلان ہے؟ اس نے کہا میں نے بھی آنا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اور یہ آئے تو انہوں نے نا بالکل وہ سینٹا کلاس کی طرح نا ایک بوری اٹھائی ہوئی تھی اور چپلیں پہنی اور گرمی اور وہی والے حالات. میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ بوری کھلی اور اس کے اندر ہر کریکٹر کی ٹی شرٹ 2 سال سے لے کے جتنی عمر تک کے بچے تھے انہوں نے سب کو وہ ڈسٹریبیوٹ کی. آئی وانٹڈ ٹو شیئر اٹ آن مائی بہاف بیکاز میں آئی کوڈ اسٹل آئی کین ناٹ فارگیٹ اسمائلز آن دوز فیسز جو وچ یو براٹ ٹو دیم. سو اس طرح کی چیزیں آپ کو شروع سے ہی شوق ہے کرنے کا اور آپ کرتے بھی رہے ہیں. مجھے لگتا ہے یار, مجھے
محسوس ہوتا ہے the kind of life I have lived coming from a very rich family, میرے لیے چیزیں بہت آسان